بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10 کلاس میں ہوں آپ کی ٹیچر سمیہ اسحاق۔ آج ہمارا سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اس میں 2 سوالات اور 3 عبارات آتی ہیں۔ پہلا سوال نمبر 1 کیا ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا؟ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن میں ازواج مطہرات کے لیے حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور سجاوٹ کی خواستگار ہو تو آؤ میں تم کو بہت سامان دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، یعنی کہ طلاق دے دوں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت یعنی کہ قیامت میں جنت کی طالب ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکوکاروں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا۔ یہ صورتحال کیوں پیش آئی، اس کے لیے تھوڑا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ ہجرت کے پہلے 4 سال نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی۔ مالی حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے۔ ضروریات زندگی بھی فراہم نہ ہونے کے برابر تھی۔ کئی دن تک چولہا نہیں چلتا تھا۔ اکثر و بیشتر کھجور پر بسر اوقات ہوتی تھی۔ گندم کی روٹی یا جو کی روٹی جو ہوتی تھی وہ دسترخوان کی زینت ہوا کرتی تھی۔ امہات المومنین کو اچھا کپڑا بھی پہننے کے لیے نہیں ملتا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ بڑے صبر و شکر سے برداشت کر رہی تھیں۔ کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی فرمائش یا شکوہ زبان پر نہیں لاتی تھیں۔ لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جب خصوصاً مدینہ کے جو امیر قبائل تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ، تو ان کے مال اور ان کے باغات، ان کا جو سامان تھا، مال و متاع جو تھا، ان کے جب یہ تقسیم کیا گیا مسلمانوں میں تو مسلمانوں کی معاشی حالت میں تیزی سے تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے مسلمان خواتین جو تھیں وہ اچھا لباس پہننے لگیں اور ان کی خوراک بھی بہتر ہونے لگی۔ تو امہات المومنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارشاد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسر و کسرا کی بیٹیاں تو زیورات اور طرح طرح کے لباس میں ملبوس ہوتی ہیں اور فقر و فاقہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اب ہم پر کیونکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو ہمیں بھی پہننے کے لیے اچھا لباس اور کھانے کے لیے لذیذ کھانا ملنا چاہیے۔ یہ مطالبہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ اب ازواج مطہرات کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے اس مطالبے کے بعد 29 یا 30 دن کے لیے تنہائی میں چلے گئے تھے۔ اس وقت یہ آیات کا نزول ہوا۔ ان آیات کو آیات تخشیر کہتے ہیں۔ آیات تخشیر کا مطلب کیا ہوا؟ تخشیر کہتے ہیں کہ بیوی کو اس بات کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے یا اس سے جدا ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا فیصلہ کرے۔ اور یہ کیونکہ یہ تخشیر جو تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس کا حکم دے دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں کہ تم اس بات کا جلدی میں جواب نہ دینا اور اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 آیات پڑھ کر سنائیں جو شروع میں بھی ہم نے پڑھی کہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا اختیار کرنی ہو تو تمہیں جدا کر دیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے دن کو پسند کرتی ہو تو تمہیں رکھ لیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ میں اس معاملے میں کہ اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، میں نے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کر لیا۔ اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور مسلمانوں کی ماؤں کو جنہوں نے زندگی کی تمام لذتوں کو ٹھکرا دیا اور فقر و فاقہ، غربت و درویشی کو پسند فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا اجر عظیم عطا فرمایا۔ یہ تھا بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 1۔ اس میں 2 باتوں کے بارے میں کہ یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ دار آخرت کو پسند کر لیں تو انہیں رکھ لیا جائے گا، اور اگر وہ دنیا کا مال و متاع چاہتی ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں حکم ہوا۔ اب آ جاتا ہے سوال نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی؟
اب احکام و آداب کی تلقین ازواج مطہرات کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مومن عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیے گئے تھے، جو کہ ٹوٹل 7 ہے۔ دیکھتے ہیں ان کو۔ اب دیکھیں، کیونکہ ازواج مطہرات کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اس وجہ سے ان کا مرتبہ و مقام خود بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ مرتبہ و مقام بلند تھا تو ان کے فرائض و ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام انسانوں میں اعلیٰ ہے، تو ذمہ داریاں بھی پھر سب سے بڑھ کر تھیں، فرائض بھی سب سے بڑھ کر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء میں سے بھی اعلیٰ و برتر ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مرتبہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے تمام خواتین سے زیادہ تھا، اس لحاظ سے ان کا اخلاق و کردار بھی پاکیزہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ اگر ان کے اخلاق میں کوئی برائی رہ جاتی تو وہ تمام کی تمام امت مسلمہ کے اخلاق و کردار کے بگاڑ کا سبب بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی بلند کرداری کا معیار مقرر کر کے انہیں اس بات کی پابندی کرنے کی ہدایت فرمائی کہ تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان بیویاں بن سکیں۔ اب سب سے پہلے کیا حکم دیا کہ کوئی بیوی کسی قسم کی فحش حرکت کا ارتکاب نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کسی قسم کی فضول حرکت یا فضول فحش حرکت کا ان سے اندیشہ تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ اسلامی معاشرے میں کیونکہ ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، اسی لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ سخت ہیں، تو ان کا رویہ جو ہے، جو ان کا اخلاقی رویہ ہے، اخلاقی کردار جو ہے، وہ بہت پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے دامن پر کسی بھی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ اس بات پر پھر انہیں کیا وعید سنائی گی؟ کہا کہ اگر تم ایسی کسی حرکت کی مرتکب ہوگی تو عام عورت کی نسبت تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب دگنا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ عام عورت کی نسبت ازواج مطہرات کا مرتبہ و مقام بہت زیادہ بلند تھا۔ اب اسی طرح کہا کہ جو پاک باز عورتیں ہوں گی ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دگنے اجر کا، جہاں پر دگنا عذاب کا وعدہ، وہیں پر دگنے اجر کا بھی وعدہ کیا گیا کہ اگر تم اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا شیوا بناؤ گی تو عام عورت کی نسبت تمہیں دگنا اجر ملے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کی تمام جو ازواج مطہرات تھی ان کا کردار پاکیزہ اور بے مثال تھا۔ اب دگنا عذاب یا دگنا اجر کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جو معاشرے میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں وہ لوگ رہنما ہوتے ہیں، اور ان کی بلائی صرف ان کی بلائی یا ان کی برائی صرف ان کی برائی نہیں ہوتی، ان کی برائی کی وجہ سے وہ پوری قوم کی برائی کا یا قوم کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ان کی بلائی جو ہوتی ہے وہ صرف ان کی ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ تمام انسانوں کی فلاح کا سبب بنتی ہے۔ اسی بنا پر ازواج مطہرات کو دگنا عذاب اور دگنے اجر کی وعید اور نوید سنائے گی۔ اب اس کے بدلے میں بشارت کیا سنائے گی کہ اگر تمہارا کردار بلند ہوگا تو ہم نے تمہارے لیے عزت والی روزی ہم پہلے بھی پڑھ چکے بچوں، کہاں پہ ہوگی؟ عزت والی روزی ہوگی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ پھر کہا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہو، لیکن کیونکہ باقی عورتوں کی جو غلطی ہوتی ہے وہ ان کی ذات تک محدود رہتی ہے، تمہاری جو غلطی ہوگی تمہاری ذات تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وجہ سے میرے نبی کا دامن بھی داغدار ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے راہ حق کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ غیر محرم سے بات کرنے کا تمہارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ کسی مجبوری کے باعث اگر تمہیں کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو ایسی نرمی سے بات نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ناجائز طمع پیدا ہو۔ تمہارا انداز گفتگو جو ہے وہ ناز و ادا والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ باروب اور پروقار ہونا چاہیے، جس کو سننے کے بعد سننے والے کے دل میں کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گفتگو جو ہے وہ غیر اخلاقی، ناشائستہ اور تلخ ہو، جسے شریعت پسند نہ کرے، اس سے دل کے لوگوں کے دلوں کی دل آزاری ہو یا دل شکنی ہو، یعنی کہ تمہارا جو بولنے کا انداز ہوگا وہ باروب اور پروقار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت کا اصل جو دائرہ عمل ہے وہ اس کا گھر ہے،
وہ گھر میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، جائز ضرورت کے لیے وہ اپنے گھروں سے جا سکتی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز کے لیے، عیدین کے لیے عورتیں مساجد میں جایا کرتی تھیں۔ ہاں، اب حج کرنے کے لیے، عورتوں کے دینی اجتماعات میں شرکت کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا علاج وغیرہ کے لیے وہ اپنے گھروں سے باہر جا سکتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کی اجازت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ عورتوں نے پوچھا کہ مرد جو ہیں وہ ساری فضیلتیں لے گئے ہیں، جہاد میں شرکت کا شرف بھی انہیں نصیب ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم کریں اور ہمیں مجاہدین کا درجہ حاصل ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو تو تمہیں مجاہدین کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ پھر کیا کہا گیا کہ دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح آرائش و نمائش نہ کرو۔ دور جاہلیت میں عورتیں جو تھیں وہ بند سور کر بازاروں میں بے حجاب بے نقاب پھرا کرتی تھیں، اپنے حسن و جمال کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے روکا ازواج مطہرات کو اور ان کے ساتھ تمام کی تمام جو امت مسلمہ کی عورتیں ان کو۔ اس کے بعد کس بارے میں حکم دیا گیا؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ تم سے عبادات یا اعمال صالح کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہاری نماز اور زکوٰۃ اور تمہارے جو تمام اعمال صالح ہیں یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کا کسی دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تم سے ان کے بارے میں بھی بحث پرس کی جائے گی۔ اب بچوں، ہم نے یہ 7 پوائنٹ دیکھے، ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیوں حکم فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی منشا کیا تھی، رب تعالیٰ کی مرضی کیا تھی ان تمام باتوں سے جن کے بارے میں ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر کے پاکیزہ اور طاہر بنانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب آ جاتے ہیں عبارات کی طرف، تو ہمارے پاس پہلی عبارت آ جاتی ہے، یا نساء نبی لستن کحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات تم نہیں ہو دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند۔ اس کو ہم پیچھے تفصیل سے ابھی سوال نمبر 2 میں کر چکے ہیں کہ تمہارا مرتبہ و مقام جو ہے وہ دوسری عورتوں جیسا نہیں ہے، تمہارے فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، تمہارے نیک اور بد اعمال کا اثر تمہاری ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمام کی تمام امت مسلمہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تمہارے اعمال کی وجہ سے کیونکہ تم نے تمام امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ بننا ہے۔ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائے حق کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ اس لیے تم نے کیا کرنا ہے، اپنے کردار میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا ہے اور تقوی اور پارسائی کے ساتھ کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ تم جو ہو وہ مسلم خواتین کے لیے قیامت تک کی روشنی حاصل کرنے کا سبب ہو، اور گمراہی کے اندھیروں پر اگر تم گامزن ہوئی تو تمہاری وجہ سے امت مسلمہ کی جو عورتیں ہیں وہ بھی گمراہی کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گی۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ خبردار، تمہاری چادر تطہیر کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ چادر پر کوئی بھی داغ نہ پڑنے پائے، تم مثالی عورت ہو، تمہیں مثالی کردار اپنانا ہوگا۔ یہ کس کے لیے حکم تھا؟ ازواج مطہرات کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہی جزا اور سزا والا پوائنٹ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر تم کوئی غلطی کی مرتکب ہوگی، تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو تمہیں دگنا اس کی سزا دی جائے گی، اور اسی طرح اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں اس پر دوہرا یا دگنا تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، کیونکہ تم ایک عام عورت جیسی نہیں ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس عبارت نمبر 2 آتی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ بھی ہم سوال نمبر 2 میں ابھی کر کے آ چکے ہیں۔ امہات المومنین کو اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا، اس کا مقصد صرف اور صرف امہات المومنین کو نہیں بلکہ تمام کی تمام امت مسلمہ کی جو عورتیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا اصل دائرہ عمل جو ہے وہ تمہارا گھر ہے۔ اگر تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو گی تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، اور وہ اجر کتنا ہوگا کہ جب عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ تمام فضیلتیں جو ہیں وہ مرد لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو تو تم مجاہدین کے عمل کو پالو گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مجاہد دل جمی کے ساتھ اسی وقت خدا کی راہ میں لڑ سکتا ہے جب اسے اپنے گھر کی طرف سے پورا اطمینان ہو کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عورت کو اپنے گھر کے اندر رہنے پر ایک مجاہد جتنا ثواب دیا گیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت مستور رہنے کی قابل چیز ہے۔ مستور مطلب چھپی رہنے کے قابل چیز ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتی ہے، یعنی کہ چاردیواری کے اندر ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوگی۔ ہمارے پاس عبارت نمبر 3 آتی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ پوائنٹ بھی ہم آخر میں کر چکے۔ یہاں پر 2 پوائنٹس کو صرف سمجھ لیں، اور دور جاہلیت کی سی سجدج نہ دکھاتی پھرو۔ تبرج کے لفظی معنی کے ہوتے ہیں ظاہر ہونے کے، ابری ہوئی چیز کے سامنے آنے کے، ٹھیک ہے۔ تبرج کا مطلب 3 مطلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے چہرے اور جسم کے حسن کو دکھانا، دوسرا یہ کہ ایسا لباس یا زیور کی خوبصورتی کو دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا، تیسرا یعنی کہ ایسی چال چلنا، ایسے ناز و ادا سے چلنا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو نمایاں کرے، یہ مطلب ہو جاتا ہے تبرج کا۔ اب تبرج کے ساتھ جاہلیت الاولیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو پہلے تھوڑا جاہلیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ جاہلیت کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر بھی یہ لفظ متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ جاہلیت کہا جاتا ہے کہ جو حق کے خلاف کوئی بھی عمل ہوگا اس کو جاہلیت کہا گیا۔ جب کفار مکہ نے غرور و تکبر کے باعث مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا تو قرآن نے ان کے اس عمل کو حمیت جاہلیہ سے تعبیر کیا۔ حدیث میں جاہلیت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو لاؤدہ نے کسی شخص سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کو ماں کی گالی دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام جاہلیت کے ہیں، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا۔ نسب پر طعن کرنے کا مطلب کہ کسی کو خاندان کے یا اس کے نسب کی وجہ سے اس کو طعنہ دینا، ستاروں کی گردش سے فال نکالنا۔ ستاروں کی گردش جو علم نجوم آتا ہے وہ کسی بھی قسم کا، چاہے اس میں ہاتھوں کا کے دیکھنے کا ہو، ستاروں کے ذریعے سے کچھ بھی فال وغیرہ نکالنا ہو، تو وہ سارے کا سارا جاہلیت کے کام۔ اور مردوں پر نوحہ کرنا، نوحہ کرنے کا مطلب چیخنا چلانا، بین کرنا، یہ 3 کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت سے تعبیر کیا۔ اب اسلام کی اصطلاح میں جاہلیت کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ طرز عمل، ہر وہ کام جو اسلامی تہذیب و ثقافت، اخلاق و آداب اور ذہنیت کے خلاف ہو، اس کو جاہلیت کہا گیا۔ اب یہ جاہلیت کیا ہے؟ یہ جاہلیت اولیٰ پہلے لوگوں کی جاہلیت، وہ کون سے لوگ؟ جو عرب کے پہلے لوگ تھے، جو دنیا بھر میں پہلے کیا کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے کہ وہاں پر جس طرح ان کی عورتوں کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں، اپنے حسن و زبائش آرائش کرنے کے بعد وہ بازاروں میں بے نقاب جایا کرتی تھیں، تو اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اور تمام عورتوں کو منع فرمایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اس عورتوں کے اس عمل سے روکنا چاہا کہ اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے اپنے گھروں سے مت نکلو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے، نہ کہ گھر کے باہر، اور اگر گھر سے باہر جانا ہے تو تم شوہر کی اجازت لے کر پروقار طریقے سے نکلو، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جی بچوں، یہاں پر ہمارا ٹاپک مکمل ہو رہا ہے، ہمارا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔